اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی محترم اور عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے میں مخاطب ہوں آپ کی ریڈر زہرا علی، اور کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ اس کتاب کا 13واں حصہ ہے، یعنی 13th پارٹ، اور آج ہم باب نمبر 4 کی حدیث نمبر 36 سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب کسی جنگ پر روانہ ہوتے تو آپ کے ساتھ 4 باتیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں علی کو جنگ کے لیے روانہ کرتا تو جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کے دائیں طرف، میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ بائیں طرف، موت کا فرشتہ آپ کے آگے آگے ہوتا، اور بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا۔ آپ علیہ السلام فتح یاب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 37۔ ہیڈنگ: اس شخص پر حیرت ہے کہ جو 4 چیزوں سے ڈرتا ہے اور دوسری ان 4 چیزوں سے پناہ نہیں لیتا۔ جناب جعفر ابن محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے کہ وہ 4 چیزوں سے ڈرتا ہے لیکن 4 چیزوں سے پناہ نہیں لیتا۔ تعجب ہے کہ ڈرتا تو ہے مگر اللہ کے اس فرمان سے پناہ نہیں لیتا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد فرماتا ہے فانقلبوا، رنجیدہ ہوتا ہے مگر اللہ کی اس آیت سے پناہ نہیں لیتا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ میں حیران ہوں کہ دھوکہ کھاتا ہے لیکن اللہ کی اس امید سے پناہ نہیں لیتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَوَقِيَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ تعجب ہے کہ دنیا اور اس کی فضیلت کا دل دادا ہے، اللہ کی اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ ماشاء اللہ ولا لا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد فرماتا ہے انترن انا اقل منکا، اور یہ آیت کو کمپلیٹ کیا گیا۔ اس آیت کو کمپلیٹ کیا گیا۔ لفظ عسا مثبت معنی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں صرف عربی بیان کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ صرف 1-2 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 38۔ ہیڈنگ: 4 اشخاص نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں گواہی کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں حضرت علی کی بد دعا قبول کر لی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے میں کہا کہ ممبر کے سامنے رسول اللہ کے 4 صحابی، ایک انس بن مالک، دوسرے براء ابن عازب، تیسرے اشعث ابن قیس کندی اور چوتھے خالد ابن یزید بجلی موجود تھے۔ آپ نے انس بن مالک کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اگر تم نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے، اگر آج ولایت کی گواہی نہ دی تو برس کے مرض میں ہو کر مرو گے، امامہ سے اپنا سر نہ چھپا سکو گے۔ اشعث ابن قیس کندی سے فرمایا کہ اگر تم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث رسول اللہ سے سنی اور آج میری ولایت کی گواہی نہ دی تو دونوں آنکھوں سے اندھے ہو کر مرو گے۔ خالد بن یزید سے فرمایا اگر تم نے رسول اللہ سے من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث سنی ہے تو آج میری ولایت کی گواہی نہ دو گے تو خدا تجھے جاہلیت کی موت مارے گا۔ براء ابن عازب سے فرمایا کہ اگر تم نے من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث سنی ہے اور رسول اللہ سے سنی اور آج میری ولایت کی گواہی نہ دی تو پھر پروردگار تجھے وہاں موت دے گا جہاں تو نے ہجرت کی ہوگی۔
جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا میں نے انس بن مالک کو مبروز دیکھا، جو شخص اس کا سر امامے سے چھپانا چاہتا تھا وہ نہیں چھپتا تھا۔ اشعث ابن قیس کو دیکھا کہ وہ اندھا ہو چکا ہے، وہ کہتا تھا علی نے میرے لیے دنیا میں اندھا ہونے کی بد دعا کی مگر آخرت میں عذاب ہونے کی بد دعا نہیں کی، خدا کا شکر ہے۔ خالد ابن یزید کے گھر والوں نے اس کے گھر میں دفن کے لیے گڑھا کھودا، جب اس کے قوم کندہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے گھوڑے اور اونٹ اس کے دروازے پر لا کے ذبح کیے، اس طرح وہ جاہلیت کی موت مرا۔ براء ابن عازب کو معاویہ نے یمن کا گورنر بنایا، وہ وہاں مہاجر ہو کر مرا۔ حدیث نمبر 39 ہیڈنگ 4 باتوں سے دنیا میں امان ہے اور 4 کلمے آخرت کے لیے ہیں۔ ابو ہرمز نافع بن عبداللہ خراسانی نے کہا کہ میں نے عطا ابن ابو ریاض سے سنا، وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قبیصہ بن مخارج الہلالی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا، پھر قبیصہ بن مخارق سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، سست ہو گیا ہوں، اپنی عورت کے قابل نہیں ہوں، کام کرنے سے عاجز ہوں، مجھے کچھ ایسے کلمے تعلیم فرمائیے کہ جس سے پروردگار مجھے فائدہ دے، مختصر یہ کہ میں فراموش آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ کیا کہا؟ اس نے دوبارہ کہا، آپ نے فرمایا کیا کہا؟ دوبارہ کہو۔ اس نے دوبارہ عرض کی، پھر کہا کیا کہا؟ اس نے پھر دوبارہ عرض کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے ارد گرد جتنے درخت پتھر اور ڈھلے ہیں تیرے غم کی داستان سن کے رو رہے ہیں، اے قبیصہ بن مخارق۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ کہو۔ جب ان کو کہو گے تو اندھے ہونے سے، جذام، برس اور فالج کے مرض سے محفوظ ہوگے، اور آخرت کے لیے کلمات کہو، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے اور قبیصہ بن مخارق ان کو انگلیوں سے گنتے جاتے تھے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے یہ خال تو ان 4 کلمات کو انگلیوں سے مضبوطی سے گنے جاتے تھے، آپ کے ان کلمات کو انگلیوں سے مضبوطی سے گنے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کلمات کو لے کر قیامت میں پہنچے اور جان بوجھ کر ان کا پڑھنا نہ چھوڑا تو جنت کے 4 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا۔ نافع کا بیان ہے کہ میں نے اس حدیث کو اپنے پڑوسی سے بیان کیا جو حسن بصری کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے بیان کیا کہ اس نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اس نے مجھ سے حدیث پوچھی، میں نے حدیث بیان کی کہ اے خراسانی میری نظر میں یہ حدیث پیش قیمت ہے، تیرے نزدیک غیر اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر مصر پہنچا، اس نے اس حدیث کو اس کے راوی سے پوچھا جو اس وقت مصر کا والی تھا، اس سے کہا میں تم سے کوئی چیز لینے نہیں آیا، اس سے حدیث پوچھا اور واپس چلا گیا۔ حدیث نمبر 40 ہیڈنگ وسواس کی وجہ سے 4 کام۔ جناب ابوالحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا 4 کام وسواس کی وجہ سے ہیں، مٹی کھانا، دوسرے ڈھیلے بکیرنا، تیسرا دانتوں سے ناخن کاٹنا اور چوتھے داڑھی چبانا۔ حدیث نمبر 41 ہیڈنگ 4 چیزیں کبھی 4 چیزوں سے سیر نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں کبھی 4 چیزوں سے سیر نہیں ہوتی، ایک زمین بارش سے، دوسری آنکھیں دیکھنے سے، تیسرے مادہ اپنے نر سے، چوتھے عالم اپنے علم سے۔ مسجد کوفہ میں ایک شام کے رہنے والے نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ 4 چیزوں سے کبھی سیر نہیں ہوتی، زمین بارش سے، مادہ نر سے، آنکھ دیکھنے سے اور عالم اپنے علم سے۔ حدیث نمبر 42 ہیڈنگ جس میں یہ 4 عادتیں ہوں گی وہ اللہ کے نور اعظم میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 عادتیں ہوں گی وہ اللہ کے نور اعظم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اکیلا ہونے اور میرے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دے، جب مصیبت اور تکلیف میں ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور جب بھلائی ملے تو الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جب گناہ سرزد ہو تو استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے۔
حدیث نمبر 43 ہیڈنگ جس شخص میں یہ 4 چیزیں ہوں گی اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی اس کا اسلام کامل ہوگا۔ گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ اس سے راضی ہوگا، اللہ کے لیے جو لوگوں سے وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، لوگوں سے اس کی زبان سچی ہو، برے کام کرنے سے اللہ اور لوگوں سے شرم کرے، اپنے اہل و عیال سے خوش خلقی سے پیش آئے۔ نمبر 44 ہیڈنگ 4 کلمات حکمت کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دریا کا کوئی ہمسایہ نہیں، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں، تندرستی کی کوئی قیمت نہیں، بہت سی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا خود اسے علم نہیں۔ حدیث نمبر 45 4 عادتوں سے جنگ کے 4 گھروں میں 4 عادتوں سے جنت کے 4 گھروں میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ 4 باتوں کا وعدہ کرے میں اس سے جنت کے 4 گھروں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 خرچ کرے، نمبر 2 فقر سے نہ ڈرے، نمبر 3 لوگوں سے اپنی ذات سے انصاف کرے، نمبر 4 خود حق پر ہوتے ہوئے بھی کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ حدیث نمبر 46 ہیڈنگ جس میں یہ 4 عادتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 عادتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 1 یتیم کو پناہ دینا، دوسرے کمزور پر رحم کرنا، تیسرے والدین سے نرمی برتنا، نمبر 4 اپنے غلام پر نرمی کرنا۔ حدیث نمبر 47 جو 4 باتوں سے کنارہ کش ہوگا وہ بہشت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو شخص 4 باتوں سے کنارہ کش ہوگا وہ بہشت میں ہوگا۔ نمبر 1 خواہش دنیا سے علیحدگی، نمبر 2 خواہش نفس سے علیحدگی، نمبر 3 شکم کی پیروی سے علیحدگی، نمبر 4 بدکاری سے علیحدگی۔ میری امت کی عورتیں اگر 4 باتوں کی پابند ہوں گی تو وہ جنت میں جائیں گی۔ نمبر 1 حفاظت عصمت، نمبر 2 اپنے شوہر کی فرما برداری، نمبر 3 نماز کی پابندی، نمبر 4 روزے کی پابندی۔ حدیث نمبر 48 اللہ تعالیٰ ہیڈنگ اللہ تعالیٰ 4 اشخاص پر نظر کرم کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا قیامت کے دن 4 اشخاص پر نظر کرم فرمائے گا۔ نمبر 1 نادم ہونے والے کو درگزر کر دے گا، نمبر 2 مجبور ہونے والے لاچار کی مدد کرے، نمبر 1 نادم ہونے والے کو درگزر کر دے جو شخص، نمبر 2 مجبور و لاچار کی جو مدد کرے، نمبر 3 غلام کو آزاد کرے جو، اور نمبر 4 مجرد یعنی جو شادی کے قابل ہو مگر غربت کی وجہ سے شادی نہ کر سکتا ہو اس کی شادی کرائے۔ حدیث نمبر 49 شیعہ 4 باتوں میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہمارے شیعوں کو 4 باتوں میں گرفتار نہیں کرے گا۔ نمبر 1 زنا زیادہ نہیں ہوگا، نمبر 2 بھیک مانگنے والا نہیں ہوگا، نمبر 3 بدفعلی نہیں کرائے گا، نمبر 4 ہری آنکھوں والا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 50 ہیڈنگ جس میں 4 صفات ہوں گی وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 صفات ہوں گی اللہ اسے اپنی رحمت میں رکھے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 1 لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، نمبر 2 مصیبت زدہ کا ساتھ دے، نمبر 3 والدین کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، نمبر 4 غلاموں پر احسان کرے۔ حدیث نمبر 51 ہیڈنگ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں سے 4 کو منتخب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے 4 کو منتخب کیا۔ فرشتوں میں سے 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام۔ انبیاء میں سے 4 صاحب تلوار انبیاء مرسلین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے اقتباس۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھرانوں میں سے 4 گھرانے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام۔ شہروں میں سے 4 شہر یعنی پروردگار فرماتے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی والتین سے مراد مدینہ منورہ، زیتون سے مراد بیت المقدس، طور سینین سے مراد کوفہ اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ۔ عورتوں میں سے 4 عورتوں کو پروردگار نے منتخب کیا۔ نمبر 1 حضرت
مریم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت آسیہ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت خدیجہ طاہرہ علیہ السلام، اور نمبر 4 حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حج میں 4 ارکان حج ہیں۔ نمبر 1 قربانی کرنا، نمبر 2 بلند آواز یعنی فریاد کرنا، نمبر 3 احرام باندھنا، نمبر 4 طواف۔ مہینوں میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ نمبر 1 رجب، نمبر 2 شوال، نمبر 3 ذیقعد، نمبر 4 ذی الحج۔ ایام میں 4 یوم ہیں۔ نمبر 1 یوم جمعہ، نمبر 2 یوم ترویہ، نمبر 3 یوم عرفہ، نمبر 4 یوم عید قربان۔ حدیث نمبر 52، ہیڈنگ 4 چیزیں باعث غم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک روز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام غمگین ہوئے اور فرمانے لگے، میں گھر کی دہلیز پر نہیں بیٹھا، گوسفند کے ریوڑ کے درمیان سے نہیں گزرا، کھڑے ہو کر کپڑے نہیں پہنے، اور عمامے سے منہ ہاتھ نہیں پوچھے، یہ فکر و غم کہاں سے آ گئے؟ یعنی 4 باتیں ایسی ہیں جو غم کی وجہ بنتی ہیں۔ یعنی دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں، نمبر 1 دہلیز پر بیٹھنا، نمبر 2 گوسفند کے ریوڑ کے درمیان سے گزرنا، نمبر 3 کھڑے ہو کر کپڑے پہننا، نمبر 4 عمامے سے منہ ہاتھ پوچھنا۔ حدیث نمبر 53، ہیڈنگ 4 باتیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تا قیامت رہیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں میری امت میں تا قیامت رہیں گی۔ نمبر 1 خاندانی فخر، نمبر 2 نسب میں تانا، نمبر 3 ستاروں کی مدد سے بارش کی پیشگوئی، نمبر 4 مردوں پر نوحہ کرنا۔ رونے پیٹنے والے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کریں تو روز قیامت تارکول کا کرتا پہنے ہوئے ہوں گے اور خارش کے مرض میں مبتلا ہوں گے۔ حدیث نمبر 54، ہیڈنگ جسم 4 چیزوں سے بنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جسم 4 چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1 روح، نمبر 2 عقل، نمبر 3 خون، نمبر 4 تنفس۔ جب روح باہر نکلتی ہے تو عقل بھی نکل جاتی ہے، اور جب روح کسی چیز یعنی خواب کو دیکھتی ہے تو عقل اس کو یاد رکھتی ہے، اور خون اور تنفس اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 55، ہیڈنگ بقائے انسانی 4 چیزوں پر منحصر ہے اور آگ کی 4 اقسام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بقا 4 چیزوں پر منحصر ہے: آگ، نور، ہوا اور پانی۔ آگ یعنی حرارت کی وجہ سے انسان کھاتا پیتا ہے، نور کی وجہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے، ہوا کی وجہ سے سنتا اور سونگھتا ہے، اور پانی کی وجہ سے کھانے پینے کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ اگر معدے میں آگ یعنی حرارت نہ ہو تو کھانا پینا ہضم نہ ہو سکے، اگر نور نہ ہو تو دیکھ نہ سکے، اگر ہوا نہ ہو تو معدے میں آگ یعنی حرارت قائم نہ رہے، اگر پانی نہ ہو تو کھانے پینے کی لذت محسوس نہیں کرے گا۔ راوی نے کہا کہ میں نے آپ سے آگ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی 4 قسمیں ہیں: ایک آگ سے کھایا پیا جاتا ہے، دوسری آگ سے صرف کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا، تیسری آگ سے صرف پیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا، اور چوتھی آگ سے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے۔ جس آگ سے کھایا پیا جاتا ہے وہ اولاد آدم اور تمام حیوانات کی آگ ہے۔ وہ آگ جس سے صرف کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا وہ آگ ایندھن کی آگ ہے۔ وہ آگ جس سے صرف پیا جاتا ہے کھایا نہیں جاتا ہے وہ آگ درخت ہے، اور آگ جس سے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے وہ پتھر یعنی چقماق اور حباحب کی آگ ہے۔ حدیث نمبر 56، ہیڈنگ 4 چیزیں دل کو تباہ اور نفاق کی پرورش کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں دل کو تباہ کرتی ہیں اور اس میں نفاق کی پرورش کرتی ہیں، جس طرح پانی سے درخت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ نمبر 1 لہو و لعب کا سننا، نمبر 2 کسی کو حقیر سمجھ کر کچھ دینا، نمبر 3 شاہی دربار میں جانا، نمبر 4 شکار کی طلب۔ حدیث نمبر 57، رسول اللہ 4 قبائل کو دوست اور 4 قبائل کو دشمن رکھتے تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے اور وہ اپنے جد امجد سے، انہوں نے اپنے آباء کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 قبائل کو دوست رکھتے تھے: نمبر 1 انصار، نمبر 2 ابو القیس، نمبر 3 اسلم، نمبر 4 بنو تمیم، اور بنو امیہ، بنو حنیف، ثقیف اور بنو حذیل کو دشمن رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بنو حکر اور بنو ثقیف سے نہیں تھیں، بنو امیہ کے علاوہ ہر قبیلے میں شریف لوگ موجود ہیں۔
حدیث نمبر 58 ہیڈنگ 4 چیزیں دل کو برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 چیزیں دل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 گناہ پر گناہ کرنا، نمبر 2 عورتوں سے بہت زیادہ صحبت رکھنا، نمبر 3 کسی بیوقوف سے جھگڑا کرنا جو پس پشت باتیں بنائے اور حق بات قبول نہ کرے، نمبر 4 مردوں کی مجالس میں بیٹھنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ مردوں کے پاس بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی گزار اوقات والا دولت مند مراد ہے یہاں پر، یعنی ہر مرد سے مراد نہیں ہے بلکہ دولت مند سے مراد ہے۔ حدیث نمبر 59 ہیڈنگ 4 مومنین سے دنیا خالی نہیں ہوگی۔ ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں کبھی 4 مومنین سے خالی نہیں ہوگی، ایک سے زیادہ اس سے زیادہ ہو جائیں گے مگر کم نہیں ہوں گے۔ جیسے چادر 4 تنابوں کے بغیر نہیں تنی جا سکتی، درمیان میں ستون ہوتا ہے۔ ستون سے مراد امام وقت جو دنیا کے 4 تنابوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دنیا کبھی بھی 4 مومنین سے خالی نہیں، یعنی 4 کم از کم مومنین ضرور ہوں گے دنیا میں۔ حدیث نمبر 60 ہیڈنگ 4 عادتوں پر عمل کرنے سے طب یعنی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا میں تمہیں 4 باتوں سے آگاہ کرتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں علاج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے میرے بابا۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 کھانا کھانے اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک بھوک نہ لگی ہو، نمبر 2 کھانا کھانے سے مت رکو جب تک کہ تمہیں خواہش نہ ہو، نمبر 3 کھانا اچھی طرح چبا چبا کر کھاؤ، نمبر 4 رات کو سونے سے پہلے قضا حاجت کر لو۔ اگر ان باتوں پر عمل کرو گے تو تجھے طب علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیز سامعین میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ میں نے ایک اور جگہ اس حدیث کو پڑھا تھا، تو یہاں پہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ ذرا سی بھوک جب باقی رہے تو کھانا کھانا چھوڑ دو، لیکن یہاں پہ الفاظ جس طرح سے لکھے ہیں میں نے آپ کے سامنے ویسے ہی پڑھ دیے۔ حدیث نمبر 61 ہیڈنگ 4 چیزیں مومن میں نہیں ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 باتیں مومن میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ دیوانہ نہیں ہوتا، نمبر 2 لوگوں کے گھروں پر جا کر سوال یعنی دست درازی نہیں کرتا، نمبر 3 ولد الزنا نہیں ہوتا، نمبر 4 بدفعلی نہیں کراتا۔ حدیث نمبر 62 اللہ تعالیٰ نے مومن سے 4 چیزوں کا وعدہ کیا۔ محمد ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مومن سے 4 چیزوں کا وعدہ لیا ہے کہ اس کی بات نمبر 1 اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی حدیث پر یقین نہیں کیا جائے گا، نمبر 2 وہ اپنے دشمن سے انتقام نہیں لے سکے گا، نمبر 3 اپنے سینے کو رسوائی کے علاوہ شفا نہ دے سکے گا، نمبر 4 ہر مومن کے منہ پر خاموشی کا تالا پڑا ہوا ہوگا۔ حدیث نمبر 63 4 باتوں سے مومن جدا نہیں ہوگا۔ سماع نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا مومن 4 چیزوں سے الگ نہیں ہوگا، نمبر 1 اس کا ہمسایہ اسے تکلیف دیتا ہے، نمبر 2 شیطان اسے گمراہ کرتا ہے، نمبر 3 منافق اسے نقصان پہنچانے کی طاق میں ہوتا ہے، اور نمبر 4 مومن اس پر حسد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے سمایا مومن حسد پر سب سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ لوگ اسے برا کہتے ہیں اور لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں، یعنی اس کی جو کوئی برائی کرتا ہے تو اگلا اس کی برائی کو مان لیتا ہے، تو یہ بہت زیادہ سخت ہے ایک مومن کے لیے۔ حدیث نمبر 64 ہیڈنگ 4 باتوں سے بہت جلد سزا ملتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 4 باتوں سے بہت جلد سزا ملتی ہے، نمبر 1 تو نیکی کرے اس کا بدلہ برائی سے ملے، نمبر 2 تو ظلم نہ کرے مگر تیرے ساتھ ظلم ہو، نمبر 3 تو کسی سے عہد کرے اس پر کار بند ہو اور وہ بے وفائی کرے، نمبر 4 تو صلہ رحمی کرے وہ قطع رحمی کرے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے وصیت میں فرمایا 4 باتوں سے جلد سزا ملتی ہے، تو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ تیرے ساتھ نیکی کے بدلے برائی کرتا ہے، تو کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر وہ تم پہ ظلم کرتا ہے، تو کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ بے وفائی کرتا ہے، نمبر 4 تو لوگوں سے صلہ رحمی کرتا ہے وہ تم سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ پھر رسول نے حضرت علی سے فرمایا جس پر مسلسل زیادتی ہو اس کو
حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 65، ہیڈنگ، چاروں باتوں میں سے اگر ایک بات کسی کے گھر میں داخل ہو تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان چار باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات گھر میں داخل ہو جائے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 خیانت، نمبر 2 چوری، نمبر 3 شراب نوشی، نمبر 4 بدکاری یعنی زنا۔ حدیث نمبر 66، وہ چیزیں جو چار ستونوں پر قائم ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عدل، نمبر 4 جہاد۔ صبر کی چار شاخیں ہیں۔ نمبر 1 شوق، نمبر 2 خوف، نمبر 3 زہد، نمبر 4 مراقبت۔ جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا، جو شخص جنت کا، یہ بہت تفصیلی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، تقریباً اس کتاب کی 2 صفحات پہ یہ حدیث موجود ہے۔ آگے بیان ہے اگلے پیج پہ، جو شخص جنت کا خواہش مند ہوگا اس کا دل شہوت سے خالی ہوگا۔ جو شخص دوزخ سے ڈرتا ہوگا وہ حرام چیزوں یعنی کھانے اور کرنے سے پرہیز کرے گا۔ جو شخص دنیا میں زہد کرے گا مصیبتیں اس پر آسان ہوں گی۔ جو شخص موت کا انتظار کرے گا وہ نیک کام میں جلدی کرے گا۔ یقین کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 عقل مندی، نمبر 2 عاقبت سنجی برائے دوربین عبرت، نمبر 3 پذیری از آثار عبرت خیز گزشتہ لوگوں کی سنت پر چلنا، یعنی نمبر 4 لکھا ہوا نہیں ہے، شاید مس ہو گیا ہے۔ نمبر 4 گزشتہ لوگوں کی سنت پر چلنا۔ جو شخص عقل مند ہوگا اپنی عاقبت میں درست نظر آئے گا۔ جو شخص دور اندیش ہوگا آثار عبرت خیز کو جانے گا۔ جو شخص اس کو جانے گا وہ سنت کو جانے گا۔ جو سنت کو جانے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے گزشتہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے حالات سے نصیحت لی ہے۔ عدالت کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 فہم عمیق یعنی گہری سوچ، نمبر 2 موج دانش، نمبر 3 شگوفہ بینش، نمبر 4 بستان حلم و بردباری۔ جو خوب سمجھتا ہے وہ علم کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ عجیب و غریب اور دل پسند باتیں بیان کرے گا۔ جو شخص فرزانہ اور دانا و بینا ہے وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ وہ لوگوں میں قابل تعریف زندگی گزارے گا۔ جہاد کی 4 شاخیں ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جنگ میں پائیداری، اور نمبر 4 فاسقین سے دشمنی۔ جو امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے وہ مومن کی پشت کو مضبوط کرتا ہے۔ جو نہی عن المنکر کا حکم دیتا ہے وہ منافق کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے۔ جو جنگ میں پائیدار رہتا ہے وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ جو فاسقوں کو دشمن رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ستون اور شاخیں ہیں۔ کفر کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 1 فسق، نمبر 2 سرکشی، نمبر 3 شک، نمبر 4 شبہ۔ فسق کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 جفاکاری اندھا پن، نمبر 2 غفلت سرکشی، جو جفاکار ہے وہ حق کو حقیر سمجھتا ہے۔ غفلت سرکشی، اب اس کے آگے پوائنٹ نہیں لکھے، بس 1 اور 2 بتایا ہوا ہے، بہرحال میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ نمبر 1 جفاکاری اندھا پن، نمبر 2 غفلت سرکشی، جو جفاکار ہے وہ حق کو حقیر سمجھتا ہے، فقہا کو دشمن رکھتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ جو شخص دل کا اندھا ہوگا وہ خدا کی یاد کو بھول جاتا ہے، گمان پر عمل کرتا ہے، شیطان اس پر سوار رہتا ہے۔ جو شخص غافل ہے بڑی امیدیں اس کو دھوکہ دیتی ہیں، جب پردہ اٹھتا ہے تو اس کو حسرت ہوتی ہے۔ جس چیز کو نہیں جانتا وہ خدا کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے سرکشی کی پروردگار اس کو ذلیل کرتا ہے، پھر اپنے سلطان سے ذلیل کرتا ہے، اپنی بزرگی سے اس کو چھوٹا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، اپنے رب کی حکم کی سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کی 4 شاخیں ہیں، یعنی شاخوں میں سے شاخیں نکل رہی ہیں۔ نمبر 1 تعمق یعنی غور کرنا، نمبر 2 کشمکش، نمبر 3 کجروی، نمبر 4 تفرقہ جوئی۔
جو شخص زیادہ غور و فکر کرتا ہے وہ حق کو نہیں پا سکتا، فتنوں کی موجوں میں ڈوب جائے گا، ایک فتنہ دور نہ ہوگا کہ دوسرا اس کو گھیر لے گا، اس کی دیانت ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا کام درہم برہم خود سرگردان ہوگا، جو کشمکش میں مبتلا ہوگا اور لوگوں سے دشمنی پر تیار ہوگا، اس سے کوئی محبت نہیں کرے گا، وہ اپنے کارناموں کا مزہ چکھے، برائی اس کے نزدیک نیک اور اچھائی کی نزدیک برائی ہوگی، اس پر راستے تنگ ہو جائیں گے اور وہ دین سے برگزشتہ ہو جائے گا، مومنین کے اصول کی پیروی نہیں کرے گا۔ شک کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 مجادلہ یعنی لڑائی مخالفت، نمبر 2 خوف و ہراس، نمبر 3 بد دلی، نمبر 4 تردید اور سلامتی چاہنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت میں شک کرتے ہیں، جس کے سامنے کوئی چیز حائل ہو جائے وہ پشت کے بل گرے گا، جو شک میں سرگرداں ہوا، پہلے والے اس سے آگے اور بعد والے آنے والے اس سے مل گئے، جو دنیا اور آخرت کے آگے جھک گیا وہ دونوں کے درمیان ہلاک ہوا، جس نے نجات پائی وہ یقین کے ذریعے پائی۔ شبہ کی 4 یعنی شبے کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 خود پسندی، اپنے کو دھوکے دینا، نمبر 2 کشائش، نمبر 3 سوچنا، نمبر 4 باطل کو حق کا لباس پہنانا۔ خود پسندی حق کا راستہ بند کر دیتی ہے، خود فریبی خواہش کی آگ میں گرا دیتی ہے، اندیشہ کج سرنگو کر دیتا ہے اور حق کو چھپانا گہری تاریکی ہے۔ یہ کفر اور اس کے ستون اور شاخیں ہیں۔ نفاق 4 ستونوں پر قائم ہے۔ اب اس کے بعد نفاق کا بیان ہے۔ نفاق 4 ستونوں پر قائم ہے، لیکن اس پوری حدیث کو ایک ہی ساتھ بغیر کسی ہیڈنگ کے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 خواہش نفس، نمبر 2 سست نگاری، نمبر 3 کینہ پروری، نمبر 4 لالچ۔ خواہش نفس کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 ستمگاری، نمبر 2 دست اندازی مداخلت کرنا یعنی دخل دینا، نمبر 3 شہوت رانی اور نمبر 4 سرکشی۔ جو شخص ستمگار اور ظالم ہوگا اس کی برائیاں بہت ہوں گی، وہ گناہ کے کاموں میں بہت جلد پھنس جائے گا۔ جو دست انداز بلا وجہ مداخلت کرنے والا ہوگا وہ برائی سے الگ نہیں ہوگا، اس کا دل آسودہ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو خواہش نفس سے الگ نہ کرنے والا برائی میں ڈوب جائے گا۔ جو شخص سرکشی کرے گا وہ بلا وجہ گمراہ ہوگا۔ سست نگاری کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 سستی، نمبر 2 دھوکہ کھانا، نمبر 3 ٹالنا، نمبر 4 خواہش رکھنا۔ جو سستی کرے گا وہ دین حق سے پھر جائے گا، ٹالنے والا موت تک ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ اگر خواہش نہ ہو تو انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی، جب حقیقت معلوم ہو جائے گی تو خوف اور ڈر سے مر جائے گا۔ کینہ پروری کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 غرور کرنا، نمبر 2 فخر، نمبر 3 طرفداری کرنا، نمبر 4 تعصب کرنا۔ جب غرور کرے گا تو الٹا چلے گا، جو فخر کرے گا تو ناپکار ہوگا، جو طرفداری کرے گا وہ بار بار گناہ کرے گا، جو تعصب کرے گا ظلم کرے گا۔ وہ کام بہت برا ہے جو تکبر، الٹے جانے، ظلم اور جور کے ساتھ کرے گا۔ طمع کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 خوشی، نمبر 2 سرمستی، نمبر 3 گڑ گڑانا، نمبر 4 زیادہ مانگنا۔ خوش ہونا خدا کے نزدیک برا ہے، سرمستی خود فروشی ہے، گڑ گڑانا اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے، سرمستی تکبر ہے، کسی کے آگے گڑ گڑانا مصیبت ہے۔ جو گناہوں میں گرفتار ہو جائے گا زیادہ مانگنا اس کا ایک مشغلہ ہے، زیادہ کا مقابلے میں تھوڑی چیز لینا خیر اور نیکی ہے۔ یہ نفاق اور اس کے ستون اور شاخیں ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس طویل حدیث کے بعد ہم اس حصے کو یہیں مکمل کرتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر 123 ہے۔ یہاں پہ حدیث نمبر 66 کا جو میں نے ابھی بیان کی اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 67 ہے جس کی ہیڈنگ ہے نجدہ خارجی نے ابن عباس سے لکھ کر 4 باتیں پوچھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے اگلے پارٹ میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، اور ابھی یہ 4تھا باب ہی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصے میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔